بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مشہور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کے 60 گز کے برابر۔ جب آسمان سے نیچے زمین پہ اتارا جا رہا تھا، وہ درازی قد کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے درازی قد کو مختصر فرمایا اور آپ اس دنیا کے 60 گز کے برابر ہو گئے اور سیدھے اترنے لگے، باروایت در منشور۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ایسی دلچسپ معلومات بتائیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور ان معلومات کے ساتھ ہم آپ کو آپ علیہ السلام کی زندگی کا مکمل قصہ بھی سنائیں گے، جو آپ علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آپ علیہ السلام کی وفات تک کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ ایمان افروز بھی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ بغیر سکپ کیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، دنیا میں جنات کی حکومت تھی، جہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی، کفر و شرک کا غلبہ تھا، نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا، اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ زمین پر میری قدرت، میرے اختیار، میرے تصرف کا مظہر ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل فرشتوں کو اطلاع دی، اے ملائکہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلیاں قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکرے کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ رب العزت نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتنوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہوئے الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش معلیٰ سے یا رحمکم اللہ، یعنی تجھ پر اللہ رحمت کرے گا، جواب آیا۔ رفتہ رفتہ روح آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا ایک زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا، اور ایسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العزت کے حکم اور ارادے سے مکمل ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے ان کو اپنے ذاتی علم میں سے کچھ علم عطا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، یعنی اے ملائکہ، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں، اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہو گئے، اور سب نے انکساری سے عرض کیا، اے پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمیں تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، آدم، تم ان کو تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا،
کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس بات کا علم ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات و ملائکہ پر آشکار ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے ملائکہ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فوراً تمام فرشتوں نے تعویل ارشاد کی اور سجدے میں گر پڑے سوائے شیطان کے۔ وہ سجدے میں نہ جھکا، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ دوستو، کتب تفاسیر و تواریخ میں مرقوم ہے کہ ابلیس نے صرف اس زوم میں یہ نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام کی اصل اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، یعنی مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور وہ یعنی شیطان آگ کی پیداوار ہے۔ اللہ رب العزت نے ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ چنانچہ ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا اور وہ نہایت ہی نورانی صورت کا مالک تھا، مگر آج غرور اور نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی ہے کہ جو دیکھتا ہے اس پر لعنت و ملامت کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت کا لباس پہنایا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ آپ جنت میں جہاں چاہتے گھومتے، جو چاہتے کرتے، لیکن ساتھ میں خود کو اکیلا بھی محسوس کرتے۔ اللہ رب العزت نے بی بی حوا علیہ السلام کو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ جس وقت بی بی حوا پیدا ہو رہی تھیں، فرشتوں سے پردہ کروایا گیا۔ بی بی حوا دنیا کی نہایت ہی خوبصورت خاتون تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں اور آپ کی تنہائی ختم ہو سکے۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، بس ایک درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا گیا کہ اگر کھاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ادھر ابلیس کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بی بی حوا یعنی عورت ذات کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابلیس نے بی بی حوا کو بہکانا شروع کر دیا، وسوسے ڈالنے لگا کہ اس درخت کا پھل کھا لو جسے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ شیطان سانپ کے ساتھ مل کر جنت میں گیا اور سانپ کی صورت میں حضرت حوا علیہ السلام سے بات کی، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ اللہ نے اس درخت سے شروع میں روکا تھا اس لیے کہ اس وقت تمہاری نئی نئی پیدائش ہوئی تھی، تمہارا جسم اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب ایک عرصہ ہو گیا ہے، اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بی بی حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئیں۔ بہرحال دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک دن انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اب اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا، تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک ایک دوسرے کے خلاف رہو گے۔ اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے رستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فوائد اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرہ میں۔ دونوں بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنی چاہی، لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ کلمات سکھائے
جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا، اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ دوستو، جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے تھے۔ ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ رب العزت نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے 40 بچوں کو جنم دیا۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن تشریحی نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ رب العزت نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانور پالتے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور آپ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی یہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے جڑی کچھ دلچسپ معلومات بتاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا، اور آپ کو یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت کی، تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں آپ کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ دوستو، اب ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارا بنا لیا گیا، اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھنے لگے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے ارشاد فرمایا: میں تجھ سے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، جس نے میری فرما برداری کی میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا: اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جڑی ایک دلچسپ بات یوں بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنایا جائے۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہے۔ دوستو، آپ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑی ایک اور معلومات ملاحظہ فرمائیں جو کہ کھجور، انگور اور انار کی پیدائش کے حوالے سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا،
جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ دوستو، رہی بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے زمین سے مٹی کس فرشتے نے لائی تھی، اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ رب العزت نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی اور جمعہ کو جمعہ کہنے کی کیا وجہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جمعہ کے معنی ہے مجتمع ہونا، مکمل ہونا۔ جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کی تکمیل ہوئی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پہ اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ دوستو، ایک اور دلچسپ بات جو آدم علیہ السلام کی پیدائش اور انسان کے جسم سے روح نکلتے وقت کی تکلیف سے متعلق ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، روح نے عرض کیا، یا اللہ پاک، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا، تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہے تو پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی کچھ معلومات جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ منسلک تھیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی عمر مبارک اور آپ علیہ السلام کی وفات کی۔ تو دوستو، یاد رہے حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنی عمر کے 40 برس آپ علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہوا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو قصص الانبیاء کے حوالے سے تھی اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات آپ کے سامنے بیان کیے۔ دوستو، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اسلامک ہسٹری۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔